السلام علیکم طلباء، جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز میں ہم آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، آج ہم انگلش کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ انگلش کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ اس کا ٹرانسلیشن کویسچن آنسرز پر مشتمل ہوگا اور دوسرا حصہ اس کا گرامیٹیکل سیکشنز پر مشتمل ہوگا۔ جو گرامیٹیکل سیکشن ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اور انگلش اے یعنی کہ جو ٹرانسلیشن کا حصہ ہے اس پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ ٹرانسلیشن کے لیے کچھ اصول بہت ضروری ہیں جن کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو ٹرانسلیشن آپ کو پڑھائی جائے گی اس ٹرانسلیشن کو آپ ورڈ بائی ورڈ یاد کریں گے، ایک ایک لفظ کر کے آپ اس کو یاد کریں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر 3 الفاظ کر کے اس کو یاد کریں۔ انگلش کو سمجھنے کا اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کیا جائے۔ مثال کے طور پر آئی ایم آ بوائے، تو اس کے اندر آئی مطلب میں، ایم ہوں، آ ایک، بوائے لڑکا، میں ایک لڑکا ہوں۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو لفظ بلفظ یاد کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کی انگلش یاد کرنے کی مشکلات کم ہوتی جائیں گی اور ان مشکلات کو حل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اگر آپ لفظ بلفظ اس ترجمے کو یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید ٹپس ملتی رہیں گی کہ کس طرح آپ اپنی انگلش کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی ٹرانسلیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے لیکچر نمبر 1 کی طرف۔ لیکچر نمبر 1 10th کلاس، ویلکم ٹو یور کلاس۔ آج ہم لوگ جس چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے انگلش کا چیپٹر نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کا مجسمہ۔ ایمبوڈیمنٹ مجسمہ یا پیکر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن کا آغاز کریں گے۔ اس چیپٹر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس چیپٹر کے ٹوٹل 6 پیراگراف ہیں۔ پہلے حصے میں 3 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے اور دوسرے حصے میں اگلے 3 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف زندگی ہے ایک پرفیکٹ مکمل ماڈل نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے اور ایگزامپل مثال ہے فار دا پیپل، لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گڈنس اچھائی یا بھلائی، پیٹی تقوی، اینڈ اور سکسیس کامیابی، ان میں دیر ان کی، انڈیویژول انفرادی، ایز ویل ایز اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل لائف سماجی زندگی میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام لوگوں کے لیے ایک کامل، ایک بہترین نمونہ ہے جو اپنی انفرادی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں بھلائی کو، تقوی کو اور کامیابی کو۔ پیپل، لوگ، کین سیک، وہ حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ، روشنی یا رہنمائی، فرام سے، دا میسج، پیغام، اینڈ اور گائیڈنس، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، فرام سے، ہز، ان کے، لائف زندگی، ٹو اچیو، تاکہ وہ حاصل کر سکیں، پرفیکشن، تکمیل، ان میں، دا مورل، ان کے اخلاقی، اسپریچول، ان کے روحانی، اینڈ اور سوشل، سماجی، ایریاز آف لائف، زندگی کے حصوں میں۔ تو لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پیغام سے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ کی زندگی سے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں تکمیل حاصل کر سکیں اخلاقی، روحانی اور زندگی کے سماجی حصوں میں۔ ہی، وہ،
ہیز سیٹ قائم کر دیے ہیں یا انہوں نے قائم کر دیے ہیں ویری ہائی بہت بلند اینڈ نوبل آئیڈیلز اور بہت عمدہ مثالیں عمدہ تصورات تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلز اپنے عملی ایگزامپلز کے ذریعے مثالوں کے ذریعے فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے ٹو فالو کہ وہ پیروی کریں ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بلند اور عمدہ تصورات پیش کر دیے ہیں اپنی عملی مثالوں کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی سے اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کی پیروی کریں. پیراگراف نمبر 2. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی عملی طور پر پرووڈ ثابت کیا یا ثابت ہوئے دیٹ کہ نو ون کوئی بھی نہیں could بھی ہو سکتا مور زیادہ جسٹ منصف انصاف پسند اینڈ ایکویٹیبل اور مساوات پسند دین دا میسنجر آف اللہ المائٹی دین بنسبت دا میسنجر پیغمبر آف اللہ المائٹی اللہ جل شانہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں سے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مساوات پسند اور عدل پسند انصاف پسند کوئی نہیں ہو سکتا. ایز بطور اے ینگ ٹریڈر ایک نوجوان تاجر کے طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارنڈ انہوں نے حاصل کیا یا کمایا دا گڈ ریپوٹیشن اچھی عزت آف بینگ این آنیسٹ کہ وہ رہے ایک ایماندار فیئر ایک منصف اینڈ جسٹ اور ایک عادل بزنس مین تاجر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان تاجر کے طور پر ہمیشہ اپنی عزت بنائی ایک عادل ایک منصف اور ایک ایماندار تاجر کے طور پر. ہی آلویز وہ ہمیشہ رہے ہیڈ فیئر منصف اینڈ جسٹ اور عادل ڈیلنگس اپنے لین دین میں ود آل پیپل تمام لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ لین دین میں منصف اور عادل رہے. when the کعبہ جب کعبہ واز تھا بینگ ہو رہا کنسٹرکٹڈ تعمیر جب کعبہ کی تعمیر جاری تھی دیر اروز یہاں اٹھ گیا یا وہاں اٹھا a dispute ایک جھگڑا among the people لوگوں کے درمیان regarding the black stone حجرہ اسود کے حوالے سے regarding حوالے سے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised آپ نے دی تجویز دی the most equitable سب سے زیادہ عدل پسند منصفانہ پلان منصوبہ for the setting of the black stone حجر اسود کے نصب کے حوالے سے ہجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ مساوی یا سب سے زیادہ عدل پسند تجویز پیش کی. دس پلیزڈ اس نے خوش کر دیا ایوری ون ہر کسی کو اینڈ سیو دیم اور ان کو بچا لیا فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ ایک قبائلی جنگ سے ایک قبائلی جھگڑے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تجویز نے ان کو ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. پیراگراف نمبر 3. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر ہی ڈیسائیڈڈ آپ نے فیصلہ کیا آل کیسز تمام معاملات کا آن میرٹ حق استحقاق پر. حق استحقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کسی چیز کا مستحق ہو اس کو اس کا حق ادا کر دیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں میرٹ یعنی حق استحقاق یعنی مستحق کو اس کا حق ادا کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر تمام جو معاملات تھے ان کا فیصلہ حق استحقاق پر کیا ود جسٹس انصاف کے ساتھ اینڈ ایکویٹی اور برابری کے ساتھ irrespective آف کلر کریڈ اور ریس. irrespective بلا امتیاز یعنی بغیر کسی فرق کے آف کلر رنگ کریڈ
اور ریس، رنگ اور نسل یا ذات کے فرق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فیصلہ حق کے استحقاق پر کیا۔ ونس ایک دفعہ قریش وومن، ایک قریش کی عورت واز تھی، فاؤنڈ پائی گئی، گلٹی مجرم، آف اسٹیلنگ چوری کی۔ سم پیپل وانٹیڈ، کچھ لوگ چاہتے تھے، ٹو سیو ہر، کہ اس کو بچا لیں، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، تاکہ حفاظت کر سکیں، دا آنر آف دا فیملی، اس خاندان کی عزت کا، آف دا قریش، قریش کی۔ تو وہاں جب قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پائی گئی تو کچھ لوگ اس کی زندگی کو بچانا چاہتے تھے، اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو بچا لیں۔ دے آسکڈ، انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ مداخلت کریں، آن ہر بہاف، اس کے حوالے سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ، انہوں نے درخواست کی، ٹو رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹو فارگیو ہر، کہ اس کو معاف کر لیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل واز ریونڈ، واز تھے، تھا، تھی، تھے، یہاں پر تھے بنے گا، ریونڈ تباہ ہو گئے، بیکاز آف دس، اسی کی وجہ سے، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ دے اپلائیڈ لا، وہ قانون کو قائم کرتے، لاگو کرتے، ٹو دا پور پیپل، غریب لوگوں پر، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسامہ دے آسک، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ مداخلت کریں یا وکالت کریں، آن ہر بہاف، اس عورت کے حوالے سے۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ ٹو رسول ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، ٹو فارگیو ہر، کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ دا رسول اللہ ویری فیوریسلی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ مبارک فرماتے ہوئے کہا، بنی اسرائیل واز ریونڈ، بنی اسرائیل تباہ ہو گئے، بیکاز آف دس، اس کی وجہ سے، دے اپلائیڈ لا، وہ قانون کو لاگو کرتے، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ یہاں تک پہلا لیکچر مکمل ہوا، دوبارہ ملیں گے لیکچر نمبر 2 میں۔